بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے نور الانوار کا سب سے پہلا سبق، الحمدللہ الذی جعل اصول الفقہ مبنا للشرائع والاحکام۔ یہ نور الانوار جو ہے اس میں ایک متن ہے اور ایک شرح۔ متن کا نام ہے منار اور شرح کا نام ہے نور الانوار۔ یہ دو کتابیں اس میں۔ منار جو ہے یہ ابو البرکات حافظ الدین عبداللہ ابن احمد ابن محمد النصفی کا ہے، جس کی مشہور تصانیف جو ہے ایک مدارک تفسیر مدارک ہے، اس میں ایک کنز الدقائق ہے الوافی اور اس کی شرح کافی ہے، ایک منار ہے اور ایک کشف الاسرار ہے۔ یعنی مدارک جو تفسیر مدارک کے نام سے مشہور ہے، تفسیر مدارک یہ ان کی کتاب ہے الامام عبداللہ ابن احمد النصفی، اور ایک منار جو نور الانوار کا جو متن ہے ایک یہ، اور ایک اس کا اپنا اس منار کی جو اپنی شرح ہے کشف الاسرار، یہ دو جلدوں میں ہے، اور یہ بھی حافظ ابو البرکات حافظ الدین عبداللہ ابن احمد ابن محمود النصفی کا ہے۔ تو یہ تفسیر مدارک کنز الدقائق بھی انہی کی تصنیف ہے، اور صاحب نور الانوار جو ہے وہ شیخ العلامہ احمد ابن ابی سعید، لیکن یہ مشہور تھے ملا جیون کے نام سے مشہور تھے، اور اس کی تصانیف جو ہے ایک تفسیرات احمدیہ ہے، تفسیر احمدی، اس کے ابھی اردو ترجمہ آ چکا ہے، اور جو نور الانوار میں بار بار جگہ جگہ ذکر کرتے ہیں کہ میرے تفسیر میں اس پر مکمل بحث ہے۔ تو یہ ہے تفسیر احمدی، اور ایک ہے نور الانوار کی شرح المنار۔ یہ تو ہو گئی اس سے کتاب کی شارح اور ماتن کے زندگی کے بارے میں، اور اس کی پیدائش جو ہے 710 وفات ہے، اور اس کی پیدائش جو ہے 1047 ہے، اور وفات جو ہے 1130 ہے۔ ہر فن میں جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہم تین چیزیں جان لیتے ہیں، ایک تعریف، ایک موضوع، اور ایک غرض و غایت۔ یہ چار چیزیں ہیں، یہ ہم جان لیتے ہیں۔ شارح کے بارے میں، متن کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ متن کا نام منار ہے، شرح کا نام نور الانوار ہے، متن یہ ہے اور شارح یہ ہے۔ اب یہاں پر تعریف کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کہتے ہیں ما یبین به حقیقت الشیء، یعنی جس کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت کو بیان کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعریف کہتے ہیں۔ موضوع کس کو کہتے ہیں؟ کہ ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، کہ جس میں بحث کی جاتی ہو کسی چیز کے عوارض ذاتیہ سے، کسی چیز کی عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہو تو اس کو کہتے ہیں اس فن کا موضوع۔ مثلا انسان ہے، علم طب کا موضوع کیا ہے؟ انسان، اس لیے کہ علم طب میں انسان کی عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ اس طرح منطق کی معلومات تصوریہ و تصدیقیہ، فقہ میں افعال المکلفین، اور اسی طرح یہاں پر موضوع جو ہے ما یبحث فی عن عوارضہ الذاتیہ، تو یہاں پر عوارض ذاتیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ادلہ والاحکام ہے، اس سے بات کریں گے۔ غرض کہتے ہیں ما یصدر فعل الفاعل لاجل، جس کی وجہ سے فاعل کا فعل صادر ہو، اس کو غرض کہتے ہیں، اور اس نتیجے کو جو اس پر مرتب ہو اس کو غایت کہتے ہیں۔ تو غرض وہ ہے، مثلا کوئی جا رہا ہے بازار، جا رہا ہے کسی چیز خریدنے کے لیے، تو وہ غرض ہے، اور جب وہ جس چیز کے لیے جا رہا ہے وہ خرید لے تو وہ غایت ہے۔ غرض اور غایت میں ابتدا اور انتہا کا فرق ہے۔
ابھی تعریف جو ہے یہاں پر یہ فن جو ہے یہ اصول فقہ میں ہے. اصول فقہ میں اصول فقہ کی تعریف دو طرح کی تعریف ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں دو اجزاء ہیں, ایک مضاف ہے اور ایک مضاف الیہ. دو چیزیں اس میں, تو ایک اس میں تعریف ہے اضافی اور ایک تعریف لقبی. اضافی اس کو کہتے ہیں کہ مضاف کی الگ تعریف کی جائے اور مضاف الیہ کی الگ تعریف, اور لقبی اس کو کہتے ہیں کہ مجموعے کو یعنی جس کے لیے نام رکھا گیا ہے اس کی تعریف کی جائے. تو سب سے پہلے تعریف اضافی کریں گے کہ اصل کی تعریف کریں گے. اصول اصل کی جمع ہے, اور اصل لغت میں کہتے ہیں ما یبتنی علیہ غیرہ, کہ جس پر غیر بنا ہو, جس پر غیر بنا ہو تو اس کو اصل کہتے ہیں. مثلا بنیاد ہے تو بنیاد دیوار جو ہے, دیواروں کے لیے بنیاد جو ہے اصل ہے, اور چھت کے لیے دیواریں اصل ہے, اس لیے کہ چھت کی جو بنا ہے وہ دیواروں پر ہے اور دیواروں کی جو بنا ہے وہ بنیاد پر ہے. اصل جو ہے تین معنوں میں چار معنوں میں استعمال ہوتا ہے, دلیل کے معنی میں, قاعدہ کلیہ کے معنی میں, اور راجح کے معنی میں, اور استصحاب کے معنی میں. دلیل کے معنی میں مثلا آتوا الزکات, آتوا الزکات دلیل اصل لوجوب الزکات ہے. آتوا الزکات اصل لوجوب الزکات, کہ آتوا الزکات جو ہے یہ دلیل ہے کس کے لیے, وجوب زکات کے لیے. تو آتوا الزکات یہاں پر اصل کس کے معنی میں ہے, دلیل کے معنی میں ہے. قاعدہ کلیہ کے معنی میں کہ ان الفاعل مرفوع, کہ فاعل مرفوع ہے اصل النحو, اصل النحو یعنی قاعدہ کلیہ للنحو, قاعدہ کلیہ ہے نحو کا. راجح کے معنی میں کہ ان الاصل فی الاستعمال حقیقت, کہ راجح استعمال میں کیا ہے, حقیقت ہے, کہ حقیقت کو استعمال کیا جائے. استصحاب کہتے ہیں حالت موجودہ کو حالت سابقہ پر قیاس کرنا. مثلا آپ نے برتن میں پانی ڈال دیا اور وہ اس وقت پانی پاک تھا, تو اس کے بعد کا وقت اس کے پاک ہونے پر آپ قیاس کر لیں کہ پہلے پانی پاک تھا تو اب بھی پانی پاک ہے. لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب پانی کے پاک ہونے اور ناپاک ہونے پر کوئی یقینی علم نہ ہو. اگر مشاہدے سے یا کسی اور طریقے سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ پانی ناپاک ہو چکا ہے, تو پھر آپ اس کو استصحاب کے ذریعے سے اس پر پاک ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے. تو استصحاب مثلا طہارت الماء اصل یعنی استصحاب مستصحب. تو یہ ہے مضاف کی تعریف. ابھی فقہ لغت میں کہتے ہیں فہم کو, سمجھنے کو, اور اصطلاح میں کہتے ہیں ہوا علم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ, هو علم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ عن ادلتها التفصیلیہ. تفصیلی یہ فقہ کی تعریف ہے. اور احکام جو ہے یہ حکم کی جمع ہے, اور حکم کہتے ہیں افعال, حکم خطاب اللہ تعالی المتعلق
بأفعال المكلفين بأفعال كتاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخیرا، یہ حکم. اور کبھی کبھی یہ ما ثبت منہ، یعنی خطاب تعالیٰ سے جو ثابت ہوتا ہے ما ثبت منہ، یعنی ما ثبت منہ کے معنی میں کالحرمت والوجوب، اس کو بھی حکم کہا جاتا ہے. یہ تو ہے تعریف لقبی اصول کی اور فقہ کی. ابھی اضافی، ابھی تعریف لقبی کیا ہے اصول فقہ کی؟ ہوا علم بقواعد يتوصل بها المجتهد، هو علم بقواعد يتوصل بها المجتهد إلى الأحكام، إلى استنباط الأحكام. استنباط الاحکام کہ اس قواعد کا علم کہ جس کے ذریعے سے مجتہد جو ہے وہ احکام کا استنباط کر سکے یا الی الفقہ، الی استنباط الاحکام یا الی الفقہ. تو یہ ہے اس کے لقبی تعریف. موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے الادلہ والاحکام، الادلہ والاحکام. لیکن ادلہ اس حیثیت سے من حیث انہا مثبتۃ للاحکام، اور احکام اس حیثیت سے کہ من حیث انہا مثبتۃ من الادلہ. یہ ہے اس کے موضوع. اور غرض کیا ہے اس کا؟ اصول فقہ کا جو غرض ہے وہ ہے تحصیل القدرہ استنباط الاحکام عن ادلتها التفصیلیہ. تحصیل القدرہ علی استنباط الاحکام من ادلتها التفصیلیہ، یہ کیا ہے؟ غرض ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ نور انوار صاحب منار، جو شرح ہے متن ہے وہ منار ہے، جو شرح وہ نور انوار ہے. یہ احمد ابن محمود النصفی یہ ماتن ہے، اور شارح جو ہے وہ صاحب نور انوار جو ہے وہ ملا جیون ہے. متن، تعریف، موضوع، غرض، اور پھر تعریف اضافی، تعریف لقبی، اصل کے 4 معنی کی دلیل، قاعدہ کلیہ راجع اور استصحاب کے معنی، اور پھر یہاں پر فقہ کی تعریف کہ فقہ و علم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ، احکام ایک شرعیہ، احکام ایک فرعیہ ہے اور ایک اصلیہ ہے. احکام فرعیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا تعلق کس سے ہو؟ عمل سے ہو. اور احکام اصلیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا تعلق اعتقاد سے ہو. کس سے ہو؟ اعتقاد سے ہو. تو اس سے شرعیہ سے غیر شرعیہ نکل گئے، فرعیہ سے وہ احکام نکل گئے جو اعتقاد سے ہو، عن ادلتها تفصیلیہ. اور یہاں پر پھر یہ تعریف لقبی ہے، اور حکم کی تعریف خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین اقتضاء او تخیرا. تو یہ ہے آج کا ہمارا نور انوار کا پہلا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.